نحمد صلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. حضرت والدی مرشدی قبلہ دامت فیوزہ. معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ جو لوگ جاننے والے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے، یہ دونوں کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، یہ دونوں کبھی برابر ہو نہیں سکتے. ایک آیت شریفہ، انسان اگر اس آیت شریفہ پہ غور کرتے ہوئے جائے تو انسان کے کئی ایک سوالات کا جواب اللہ نے اس آیت شریفہ میں دیا. انسان کے اندر جو اعتراضات بھی پیدا ہوتے ہیں، ان تمام اعتراضات کی جو بنیاد ہوتی ہے یہی شک اور گمان ہوا کرتا ہے. ان تمام اعتراضات کو ٹھنڈا کرنے والی یہ آیت شریفہ ہے. اگر انسان اس آیت کا مفہوم سمجھ جائے تو انسان کے لیے زندگی بڑی ہی آسان معلوم ہوتی ہے. اب اللہ کا فرمان کہ جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے، یہ دونوں برابر ہو نہیں سکتے. سننے میں ہم کو بہت ہی عام بات معلوم ہو رہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، اس کی ہر ایک آیت اللہ نے ایسی بیان فرمائی جس کے اندر ہر آیت اپنے اندر ایک معجزے کا مقام رکھتی ہے. اب یہ آیت شریفہ کہ جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے، یہ دونوں برابر ہو نہیں سکتے، یہ تو عام آدمی بھی کہہ لے سکتا ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے اور جس نے پڑھا نہیں لکھا نہیں، یہ دونوں کبھی برابر ہو نہیں سکتے. تو جب عام انسان اپنی زبان سے وہ الفاظ بھی ادا کرتا ہے تو پھر اللہ نے قرآن شریف میں جو یہ آیت شریفہ بیان فرمائی کہ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ جاننے والے اور جو نہیں جانتے یہ دونوں برابر ہو نہیں سکتے. آخر اس کے اندر معاملہ کیا ہے، اس کے اندر بات کیا ہے؟ تو انسان آہستہ آہستہ قرآن کی آیت پر غور کرتے جائے تو پردے اٹھاتے جائے تو اسے معلوم ہوگا. پہل انسان کو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول ہماری طرح کے بشر ہیں، ان لوگوں کو اللہ نے اس آیت شریفہ میں بھی جواب دیا کہ کہاں رسول کا علم اور کہاں تمہارا علم. جو جاننے والے ہیں، علم الاولین اور آخرین رکھنے والے ہیں، ان کا علم کہاں، ان کی ذات کہاں، اور تم کہاں کہ تم کو اپنے آپ کو رسول کے برابر کہتے ہو یا رسول کو اپنے برابر کے مقام دینے کے لیے تم تیار ہو جاتے ہو. تو انسان غور کرتا جائے تو معلوم ہوگا کہ علم ہے کیا. سب سے پہلی چیز انسان جو یہ کہتا ہے کہ میں جاننے والا ہوں، میرے پاس علم موجود ہے، سب سے پہلے انسان سے خود پوچھا جائے کہ علم کیا ہے تو انسان یہی کہتا ہے کہ مجھے چند باتیں معلوم ہے، اسی کو میں کہتا ہوں کہ میں جاننے والا ہوں، میرے پاس علم ہے. حقیقت میں لوگوں کو علم کیا ہے اور علم کتنے قسم کا ہوتا ہے لوگوں کو معلوم نہیں. اب انسان اپنی ذات پر غور کر دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ انسان کے پاس جو علم آتا ہے، پہل جو علم آتا ہے وہ انسان کے پاس 3 طرح کے علم انسان کے پاس آتے ہیں. پہلے انسان دیکھ کر انسان چیزوں کو علم حاصل کرتا ہے. یہ جو ہماری آنکھ ہے اور یہ جو ہمارے کان ہیں، ان چیزوں کو سن کر یا دیکھ کر ہم جو بچپن میں علم حاصل کرتے ہیں، وہ علم کی حقیقت کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ اس علم کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے خود انسان کو احساس ہوتا ہے کہ پہلے جو باتیں میں جانتا تھا وہ کوئی کام آنے والی چیز نہیں. بچپن کا جو علم ہوتا ہے وہ الگ ہے،
پھر بڑے ہوئے تو اور زیادہ علم آتا ہے، اور زیادہ بڑے ہوئے تو اور زیادہ علم آتا ہے۔ تو دیکھ کر سن کر جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ علم کی معیار اتنا ہی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، پہلے کی باتیں انسان کو غلط معلوم ہوتی ہیں یا کم سے کم ناقص معلوم ہوتی ہے۔ ایک طرح کا یہ علم آتا ہے، اور دوسری طرح کا علم وہ آتا ہے جس کو ہم عقل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عقل انسان کو بہت ساری باتیں سکھاتا ہے، جو باتیں جانتا ہے اس کے اوپر اور تھوڑی باتیں انسان کو عطا کرتا ہے، اس کو عقل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی پہلا مرحلہ دیکھنے کا ہے، دوسرا مرحلہ سمجھنے کا ہوتا ہے، انسان سمجھ کر علم حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو کسی بات کو اللہ نے ارشاد فرمایا تو اللہ یہ کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم چیزوں کو دیکھ تو رہے ہو، کیا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی دیکھنا ایک کم درجے کا علم ہے، اور دیکھ کر اس بات کو سمجھنا ذرا اونچے درجے کا علم ہوا کرتا ہے۔ تو انسان عقل سے بھی علم حاصل کرتا ہے۔ جہاں انسان کی دیکھنے کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے انسان کی عقل کی طاقت شروع ہوتی ہے، اور جہاں عقل جا کر اس کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے جو علم شروع ہوتا ہے اس علم کو علم الہی یا علم لدنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے جو فرمایا کہ جو جاننے والے ہیں اور جو نہیں جانتے یہ دونوں برابر ہو نہیں سکتے، اس سے مراد یہی کہ تم جو جانتے ہو اس کے مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس زیادہ سے زیادہ عقل والا علم ہے، اور جو بزرگان دین بیان کرتے ہیں وہ علم لدنی بیان کرتے ہیں، تو یہ دونوں برابر ہو نہیں سکتے۔ اور تمہارا یہ کہنا کہ یہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں یہ ہم کو ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں، بے شک اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ نے اپنے علم کو ترقی نہیں دی، آپ کا علم علم عقل تک رہ گیا، اس وجہ سے علم لدنی تک آپ پہنچ نہ سکے۔ جو انسان ترقی کرتے ہوئے علم لدنی تک پہنچتا ہے اس کو وہ باتیں بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کی تمام باتوں کا علم تھا، اولو العزم پیغمبر تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ میرے ایک بندے کے پاس علم لدنی ہے، آپ ان کے پاس جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام تمام علوم رکھنے کے باوجود علم لدنی رکھنے والے کے پاس جا رہے ہیں۔ اب اس مقام پر رک کر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ کر خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان کے پاس ہمارا علم لدنی ہے، یعنی میرے پاس جو علم ہے وہ علم میں نے ان کو عطا کیا ہے، اے موسیٰ ان کے پاس جاؤ تو تم کو باتیں معلوم ہوگی۔ تو علم لدنی ہونے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا کہ خضر علیہ السلام مہدی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں؟ تو معلوم ہوا علم لدنی سے بڑھ کر بھی ایک علم ہوتا ہے، اس علم کو علم اللہ یا مراد اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی اللہ کے پاس جو علم ہے وہ علم لدنی ہے، اور اللہ کا جو علم ہے اسی کو مراد اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس علم لدنی نہیں بلکہ علم اللہ تھا جس کو ہم مراد اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے خضر علیہ السلام مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو علم کے بھی کئی ایک درجات ہوا کرتے ہیں۔ اب آپ جو مہدی موعود علیہ السلام نے مراد اللہ کے مقام سے جو اللہ کا علم ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید اليوم، کہ مجھے اللہ کی جانب سے بغیر واسطے کے روزانہ نئی تعلیم دی جاتی ہے۔ اب اس ہستی اس مقام سے جس ہستی نے اس علم کے منصب پر بیٹھ کر جو علم اللہ ہے، مہدی موعود علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی، جس انسان کو نہ شریعت کی باتیں معلوم ہے نہ وہ صحیح طریقے سے وضو اور نماز کے احکام سے واقف ہے، اب وہ انسان یہ کہتا ہے کہ مہدی نے یہ کیسے فرما دیا، تو ہم کہیں گے کہ تم سوال کر کر اپنا علم کو ظاہر کر رہے ہو، اور قرآن یہی کہتا ہے لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو لوگ جاننے والے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے یہ دونوں آپس میں برابر ہو نہیں سکتے۔ اور جہاں تک
مہدی موعود علیہ السلام کے علم کی بات ہے، وہ تو ظاہراً معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے اللہ کا جو علم ہے وہ آپ کے سینے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب انسان آپ دیکھتے ہیں کہ چراغ جب موم بتی جب جلتی ہے تو موم بتی کے اس کے اندر باہر جو موم ہوتا ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہوتا، بلکہ اندر جو دھاگا ہوتا ہے اس کا بڑا کمال ہوتا ہے۔ اگر موم بتی کے اطراف میں جو موم ہے بہت مضبوط ہے اور اندر جو دھاگا ہے وہ بڑا باریک اور مہین دھاگا ہے تو اس میں زیادہ روشنی پیدا ہو نہیں سکتی۔ جتنا دھاگا مضبوط ہوگا اتنا ہی روشنی زیادہ پھیلتی ہوئی جائے گی۔ تو یہ بات جو ہوتی ہے وہ موم کی طرح ہوتی ہے اور جو علم ہے وہ اندر کا دھاگا ہوتا ہے۔ اب ایک عام آدمی کی بات میں اور ایک بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی کی بات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ سوچو کہ جس ہستی کی روشنی کی بنیاد علم اللہ ہے، مراد اللہ ہے، اس ہستی کے علم کی روشنی کا عالم کیا ہوگا، اور اس ہستی کے علم کی روشنی سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ہر کس و ناقص اس علم کی روشنی سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا۔ اس علم کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھے۔ جب دل پاک اور صاف رہتا ہے تبھی وہ علم اللہ کی روشنی یہاں پر داخل ہو سکتی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان بھی یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بندے کا آنا گفتار پر اور لباس پر نہیں، بندے کا آنا دلوں پر ہوا ہے۔ یعنی میری بات دل تک اسی وقت پہنچ سکتی ہے جبکہ یہاں دل صاف ہو۔ یعنی بندہ جو آیا ہے وہ دلوں کے معاملات کے لیے آیا ہے، بندہ ظاہری معاملات کے لیے نہیں آیا۔ خدا را امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین کو سمجھنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے مقام مہدی کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ کس معیار سے بات کر رہے ہیں۔ جب تک آپ اس معیار کے قریب بھی پہنچیں گے یا بزرگان دین جو وہاں تک پہنچے ہیں ان کے قدموں تک پہنچیں گے تو آپ کو ان کی بات کا کچھ مفہوم بھی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے، معلوم نہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام نے کون سی بات کس مقام سے فرمائی ہے اور یوں ہی آپ کہیں کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ انسان کی عقل کا فطور ہے، یہ انسان کا قصور تصور کیا جاتا ہے، کہنے والے کا اس میں کوئی قصور نہیں پایا جاتا۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین کو پڑھو۔ پڑھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کا کون سا فرمان اور آپ کس تعلق سے آپ نے فرمایا ہے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام ایک عالم میں نہیں رہا کرتے تھے بلکہ عام لوگوں سے بات کرتے تھے تو اس عالم میں رہتے تھے، اور جب بات کسی اور سے بات کرنے کی ہوتی تو آپ کسی اور عالم میں رہا کرتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کمرے میں تشریف فرما تھے کہ بی بی عائشہ کمرے میں داخل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون؟ تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ میں عائشہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون عائشہ؟ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ آپ کی میں بیوی عائشہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ کون عائشہ؟ پھر بی بی عائشہ پریشان ہوئی اور کہا کہ میں ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ابو بکر صدیق؟ تو بی بی عائشہ پریشان ہو کر باہر چلے جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عائشہ اندر آؤ۔ تو بی بی عائشہ نے پوچھا تھوڑی دیر پہلے بھی میں آئی تھی اور آپ نے نہ مجھے پہچانا نہ ابو بکر صدیق کو آپ نے پہچانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے اللہ کے پاس ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں نہ نبی مرسل آ سکتا ہے، نہ کوئی اور پیغمبر بھی وہاں پر آ سکتا ہے، نہ ملک مقرب وہاں پر آ سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے یہاں پر، دیکھنے والے دیکھتے تھے یہیں پر ہیں، اور حقیقت میں وہ کسی اور عالم میں رہا کرتے تھے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ کس عالم میں رہ کر آپ نے وہ بات کی ہے، انسان کو پہلے وہ سمجھنا ہوتا ہے۔ جب تک وہ سمجھ میں نہیں آتا انسان کو کوئی اور بات بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو گھر میں تعلیم دیں اور کہیں کہ بڑوں کو کبھی جواب نہیں دینا چاہیے، اخلاقی اعتبار سے آپ بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بڑوں کو جواب نہیں دینا چاہیے، اب وہ بچہ اسکول کو جائے اور ٹیچر نے کوئی سوال کیا اور بچہ کھڑے ہو کر کہے کہ میرے والد نے سکھایا ہے کہ بڑوں کو جواب نہیں دینا چاہیے، میں جواب نہیں دوں گا، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ بے وقوف ہے۔ بڑوں کو جواب دینے سے مراد کیا ہے؟
وہ جو جس مقام سے کہہ رہے تھے پہلے وہ بات سمجھنا ضروری ہے. جب تک وہ نہیں سمجھیں گے نہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے نہ عمل کیا جا سکتا ہے. لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھتے نہیں، ان کو جیسا معلوم ہوتا ہے عمل کرتے ہیں. رسول کا عمل کیا ہے، کس معیار پر پہنچ کر آپ نے وہ عمل کیا، وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ان کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ عمل کرتے ہیں. خدا نے مہدی موعود کو بھیجا تو اسی لیے کہ قرآن پر عمل ہو تو منشا خدا کا ہو، رسول پر عمل ہو تو روح اس میں رسول کی ہو. اسی لیے مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. خدا تعالی ہم تمام کو ان ہستیوں کا فیض عطا فرما، ان ہستیوں کی صحبت عطا فرما جن کو خدا نے تو نے بزرگان دین کے وسیلے سے ہوتے ہوئے تو نے علم لدنی عطا کیا ہے. مہدی موعود علیہ السلام کے نقلیات کو سمجھنے کی جن کو اللہ تو نے فہم عطا کی ہے، خدا ہم کو ان کے صدقوں ان کے قدموں کا ہم کو صدقہ عطا کر، تاکہ ہم بھی مہدی موعود علیہ السلام کی باتوں کو سمجھ کر ان باتوں پر عمل کر سکیں. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.